لہو کے قطروں سے بیج بو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں، لہو کے قطروں سے بیج بو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں، نچوڑ کر خون جگر سے اپنے چراغ محفل جلانے والوں، تمہاری یادیں بسی ہیں دل میں افق کے اس پار جانے والوں، سلام تم پر عظیم رہبر سردڑ کی بازی لگانے والوں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، میرے قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز طلباء اکرام، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے ایک عنوان شروع کیا جو کہ 10 محرم کے متعلق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق ہے۔ سیدنا امام حسین کو کوفیوں نے دھوکے کے ساتھ کوفہ میں بلایا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کو پہنچ کر پتہ چلا کہ انہوں نے مجھے جھوٹ کی بنا پر اسلام کے نام پر دھوکے کے ساتھ یہاں بلایا ہے۔ امام حسین نے 3 شرطیں پیش کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ آپ مجھے واپس مدینہ میں جانے دیں، میں اپنے نانا کے شہر مدینہ میں رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے واپس جانے دیں۔ بدبختوں نے یہ شرط نہ مانی۔ دوسری شرط پیش کی کہ آپ مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دیں، بارڈر پر جانے دیں، وہاں رہوں گا، اپنے خاندان کے ساتھ رہوں گا، جنگ کا موقع آئے گا کافروں کے ساتھ لڑوں گا، شہید ہو جاؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ہاتھ میرے خون سے رنگے جائیں۔ یہ شرط بھی نہ مانی گئی۔ پھر آپ نے تیسری شرط رکھی کہ آپ مجھے یزید کے پاس جانے دیں، مل کر بیٹھیں گے، معاہدہ کریں گے، مشورہ مذاکرہ کریں گے، کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ بدبختوں نے تیسری شرط کو بھی نہ مانا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ مجھے قتل کریں گے، شہید کریں گے، میرے خاندان کو ختم کریں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کے ساتھ اپنے دنوں کو گزارا، لیکن ان کی ایک ہی آواز تھی، امام حسین کے دشمن کے سر پر قتل سوار تھا، خون سوار تھا۔ ان کی ایک ہی بات تھی کہ حسین کے خاندان کو قتل کرو، اقتدار، سرمایہ داری، دولت، یہ تمام اعزاز ہمیں مل جائیں گے۔ کربلا کا میدان سجایا گیا، صحابہ اکرام نے جو آپ کے لشکر کے ساتھ تھے بھرپور شرکت کی، بہادری کے ساتھ، عزم کے ساتھ، دلیری کے ساتھ لڑے۔ سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے دشمن کو 3 بددعائیں دیں، گھر والوں کو چند وصیتیں کی۔ اس کے بعد آپ خیمہ سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے اپنے دشمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے
میرے نانا کے شہر مدینہ جانے سے روکا ہے، میرے نانا کے شہر مدینہ سے مجھے محروم کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، تمہارے لیے بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں قیامت تک مدینہ سے محروم رکھے۔ آپ دوست جانتے ہوں گے کہ جو حسین کے دشمن ہیں، جو حسین کو شہید کرنے والے ہیں، ان کا مدینہ میں داخلہ ممنوع ہے، وہ مدینہ میں نہیں جا سکتے۔ یہ حسین کی بد دعا تھی، مظلوم کی آہ تھی، مظلوم کی آہ نے اللہ کا عرش ہلا دیا۔ بد دعا قبول ہوئی، بلکہ قیامت تک یہ قبول ہی رہے گی۔ سیدنا امام حسین نے پھر دوسری بد دعا دی، کہا کہ دشمنوں، تم نے مجھے مسجد سے، تم نے مجھے نماز با جماعت سے روکا ہے، میں اللہ سے تمہارے لیے بد دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں مسجد سے، نماز با جماعت سے محروم رکھے۔ نماز با جماعت سے محروم رکھے۔ یہ بد دعا بھی سیدنا امام حسین کی قبول ہوئی، جو حسین کو شہید کرنے والے ہیں، امام حسین کے دشمن ہیں، ان کے ہاں مسجد بھی نہیں ہوتی، ان کے ہاں نماز با جماعت بھی نہیں ہوتی، ان کے ہاں کوئی اور ہی چار دیواری ہوتی ہے، اور اپنی اپنی وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی کوئی جماعت نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ سیدنا امام حسین کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ کس کا نتیجہ ہے؟ سیدنا امام حسین کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر تیسری بد دعا کی، سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو، تم نے مجھے قرآن پڑھنے سے روکا ہے۔ عام معمول میں 24 گھنٹے میں ایک قرآن مکمل کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ قرآن کی مکمل تلاوت کرتا تھا، تم نے مجھے قرآن پڑھنے سے روکا، قرآن کی تلاوت سے روکا۔ میں اللہ سے بد دعا کرتا ہوں تمہارے لیے کہ اللہ تمہارے دلوں سے قرآن کی محبت نکال لے اور قیامت تک تمہیں قرآن سے محروم رکھے۔ یہ بد دعا بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو حسین کے دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے 30 پارے نہیں بلکہ قرآن کے 40 پارے تھے۔ کہتے نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے بکری کھا گئی۔ بکری نے 1 صفحہ نہیں، 2 صفحے نہیں، 3 صفحے نہیں، 1 پارہ نہیں، 2 پارے نہیں، 3 پارے نہیں، 10 پارے ہی بکری کھا گئی۔ اللہ نے قرآن کو اتارا، قرآن کو اتارنے کے بعد ساتھ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے تورات اتاری، اللہ نے زبور اتاری، اللہ نے انجیل اتاری، اللہ نے دیگر آسمانی صحیفے اتارے، لیکن کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے یوں نہیں کہا کہ میں تورات کو اتار رہا ہوں، اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، میں زبور کو اتار رہا ہوں، اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، میں انجیل کو اتار رہا ہوں، اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، میں آسمانی صحیفے اتار رہا ہوں، میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ بلکہ جب قرآن کی باری آتی ہے، اللہ نے قرآن کو اتارا اور ساتھ یہی فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم نے
قرآن کو بھیجا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قیامت کی صبح تو ہو سکتی ہے، آسمان میں سوراخ ہو سکتا ہے، پتے جڑ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، سمندر میں آگ لگ سکتی ہے، لیکن قرآن کی ایک زبر کی جگہ زیر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ 10 پارے کون کھا گیا؟ 10 پارے بکری کھا گئی، 10 پارے بکری کھا گئی تو باقی 30 پارے رہ گئے۔ یہ سیدنا امام حسین کی بد دعا ہے۔ کیا ہے؟ سیدنا امام حسین کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ نے بد دعا کی، اللہ تمہیں قرآن سے محروم رکھے گا۔ پھر انہوں نے یہ پراپوگنڈا بنایا، یہ بات بنائی، جھوٹی من گڑت بات بنائی کہ 40 پارے تھے جن میں سے 10 پارے بکری کھا گئی۔ وہ کسی کو تو 10 پارے وہ یاد ہوں گے، ان 10 پاروں میں کون سی سورت تھی، ان 10 پاروں میں کون سا پارا تھا، ان 10 پاروں کے اندر کیا کیا الفاظ تھے، کسی کو تو پتا ہوگا۔ وہ پہلے والے 10 پارے تھے، وہ درمیان والے 10 پارے تھے، یا وہ آخر والے 10 پارے تھے، وہ کون سے 10 پارے تھے، کسی کو پتا ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی کو کوئی پتا نہیں۔ کیوں؟ اس بات کی کوئی بنیاد نہیں، یہ من گڑت اور جھوٹی بات ہے۔ اصل میں سیدنا امام حسین کی بد دعا ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ امام حسین کی بد دعا۔ سیدنا امام حسین اپنے شہزادوں کے ساتھ آیا، اپنے نوجوانوں کے ساتھ آیا، اپنے جان نثاروں کے ساتھ آیا، اپنے لشکر کے ساتھ آیا، حوصلے کے ساتھ لڑا، ہمت کے ساتھ لڑا، بہادری کے ساتھ لڑا، دلیری کے ساتھ لڑا۔ ان لشکر کے اندر عورتیں بھی موجود ہیں، عورتوں نے اپنے باپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، عورتوں نے اپنے خاوند کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، عورتوں نے اپنے بھائی کا سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا، عورتوں نے اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھا، خون میں نہاتے ہوئے دیکھا۔ لیکن رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کسی عورت نے واہ ویلا نہیں کیا، کسی عورت میں اپنے سر میں راکھ نہیں ڈالی، کسی نے کپڑے نہیں پھاڑے، کسی نے ماتم نہیں کیا، کسی نے سینہ کو بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عزم کے ساتھ اپنے نانا کو دین بچانے کے لیے سیدنا امام حسین نے علی کی ساری اولاد کو ذبح کروا دیا، لیکن اپنے نانا کے دین کی بقا کو باقی رکھا، اپنے نانا کے اسلام کو باقی رکھا، اپنے نانا کے دین کو باقی رکھا۔ اہل بیت کی جب باری آئی، کربلا کے میدان میں صحابہ اکرام چھلانگ لگاتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، شہید ہوتے رہے، لیکن جب اہل بیت کی باری آئی، اہل بیت میں سب سے پہلے کربلا کے میدان میں جانے والے کا نام علی اکبر ہے۔ آپ حضرات کی توجہ ہے، کیا نام ہے؟ علی اکبر۔ کربلا کے میدان میں، اہل بیت میں، حسین کی اولاد میں، علی کی اولاد میں سب سے پہلے کربلا کے میدان میں جانے والے کا نام علی اکبر۔ علی اکبر کی اس وقت عمر 17 سال ہے۔ آپ انتہائی حسین و جمیل ہیں، آپ کا خد و خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ اہل مدینہ والے کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بےتاب ہو جاتے تو پھر ہم کس کو دیکھتے؟ علی اکبر کو دیکھ لیتے، اپنے دل کو تسلی ہو جاتی، دل کو چین ہو جاتا۔ انتہائی خوبصورت وجہ صورت جب میدان جہاد کے میدان میں اترے، ابن سعد نے دیکھا، ابن سعد نے شمر سے پوچھا یہ کس کا ماہ پارا ہے؟ اتنا خوبصورت حسین و جمیل نوجوان ہے، آپ کی بڑھتی ہوئی جوانی تھی، آپ کا اٹھتا ہوا شباب تھا۔ ابن سعد نے شمر سے پوچھا، شمر نے بتایا کہ یہ حسین کا ماہ پارا ہے، اس کا نام علی اکبر ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ ابھی نیا نیا جوان ہوا ہے۔ ابن سعد کہنے لگا اس کا چہرہ تو 14ویں رات سے بھی زیادہ چمکدار ہے، یہ علی کے اولاد تھی۔ کہنے لگا اس کا چہرہ تو 14ویں رات سے بھی زیادہ چمکدار
دار ہے، لیکن ایک جرت کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہیں، جہاد کے میدان میں کودتے ہیں، گھوڑا بگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد حل من مبارز، اتنی جرت کے ساتھ، اتنی دلیری کے ساتھ، اتنے حوصلے کے ساتھ، اتنی خطرناک آواز کے ساتھ آواز لگائی، حل من مبارز، کتنی دیر گزر گئی، دشمن کی جرت نہیں ہوئی علی اکبر کا مقابلہ کرے، علی کی اولاد کا مقابلہ کرے، کافی دیر آواز لگاتے رہے، کافی دیر بعد چند لوگ آئے، اکٹھے ہو کر چند لوگوں نے ایک ہی نوجوان کا مقابلہ کیا، لیکن علی اکبر نے اپنی بجلی سے تیز چلنے والی تلوار کے ساتھ مولی گاجر کی طرح سب کو کاٹ دیا، سب کو جہنم واصل کر دیا، سب کے جسموں کو چور چور کر دیا، کافی دیر لڑتے رہے، لڑتے لڑتے جب تھک گئے اپنا گھوڑا بگایا، اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں، جا کے اپنے ابا امام حسین سے عرض کرتے ہیں، ابا جان مجھے پانی کی طلب ہے، مجھے پیاس لگی ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہوں، کافی لڑ کے آیا ہوں، کافیوں کو مار کے آیا ہوں۔ امام حسین کہنے لگے بیٹا پانی تو نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز تو نہیں ہے، جا دوبارہ جا کربلا کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہو جا، تیرا نانا حوض کوثر پر، میرا نانا حوض کوثر پر تیرے لیے جام لے کر کھڑا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے علی اکبر دوبارہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے، آواز لگائی، حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی میرے ساتھ لڑنے والا؟ دشمن بزدل تھے، ڈرپوک تھے، کم ظرف تھے۔ جو بزدل ہوتا ہے ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے۔ بزدل کہاں سے وار کرتا ہے؟ بزدل پیچھے سے وار کرتا ہے۔ بدبختوں نے پیچھے سے وار کیا، بدبختوں نے پیچھے سے علی اکبر کی سر کی طرف تیروں کی بارش کی، کافی تیر مارے، کچھ تیر آپ کو لگے، کچھ تیر آپ کے گھوڑے کو لگے، آپ کا گھوڑا زمین پر گرا، آپ بھی زمین پر گرے، پھر دشمن آئے، آ کے تلواروں سے وار کیا، آپ کو شہید کیا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ آپ کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب دیکھا کہ میرے لختے جگر کے، میرے ماں پارے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے بیٹے کی لاش کے پاس آئے، لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اپنے خیمے میں لے کر گئے۔ جب اپنے خیمے میں لے کر اپنے لختے جگر کے ٹکڑے کو گئے تو خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ وہیں ان کے بیٹے تھے، ان کی بہنیں تھیں، ان کی مائیں تھیں، ان کی چچیاں تھیں، ان کے رشتہ دار تھے، اہل بیت والے تھے، بوڑھے جوان بچے اور نو عورتیں سارے وہاں موجود تھے۔ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کو دیکھ کر تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ علی کی اولاد تھی، یہ نبی کا علم تھا، یہ نبی کا گھرانہ تھا۔ جب اپنے لختے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کو دیکھا، واہ ویلا نہیں کیا، سینہ کو بھی نہیں کی، چیخ و پکار نہیں کی، بلکہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھا۔ اللہ کا حکم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم پر کوئی آزمائش آئے، اللہ کا حکم ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی میں اللہ کی رضا ہے، اسی میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ آپ حضرات کی توجہ ہے، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت زینب جو کہ امام حسین کی بہن تھی، وہ کہنے لگے کہ بھائی جان ساری مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں،
پانی بند ہو چکا ہے، باہر سے چیزیں آنی بند ہو چکی ہیں، ملاقاتیں بند ہو چکی ہیں، نہ باہر سے کوئی آ سکتا ہے نہ اندر سے کوئی جا سکتا ہے۔ حضرت زینب کہنے لگی کہ ہر چیز برداشت ہے، ہر چیز کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ چھوٹا سا ننھا علی اصغر جس کی عمر ابھی 6 ماہ ہے، 6 ماہ کا معصوم کمسن دودھ پیتا ہوا بچہ، حضرت زینب کہنے لگی کہ دودھ پیتے ہوئے بچے کی چیخیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی خوراک ہو تو ماں کی چھاتی میں بھی دودھ ہو، نہ خوراک تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، نہ پینے کے لیے کوئی چیز تھی۔ اور یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ کربلا کا میدان دریائے فرات کے کنارے پر ہے۔ کہاں ہے؟ 7 دریا ہے، لیکن پانی بند ہے، پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، پانی لینے کی اجازت نہیں ہے، پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 7 دریا ہے، بالکل دریا کے کنارے پر آپ کا خیمہ ہے، لیکن پانی نہیں پی سکتے، پانی نہیں لے سکتے۔ حضرت زینب کہنے لگی کہ بھائی جان ساری مصیبتیں برداشت، لیکن یہ چھوٹے معصوم بچے کی چیخ و پکار ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ 6 ماہ کا بچہ، 6 ماہ کا بچہ بھی قیامت کے دن کھڑا ہو کر کہے گا میں نبی کے اولاد ہوں، میں علی کے اولاد ہوں، کربلا کے میدان میں مجھے بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ ایسا دردناک اور بھیانک واقعہ اسلام کی تاریخ میں نہیں بلکہ قیامت تک کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ 6 ماہ کا بچہ، حضرت زینب نے کہا کہ اس کی چیخ و پکار ہم سے برداشت نہیں ہے۔ امام حسین نے بچے کو پکڑا، دونوں ہاتھوں سے پکڑا، خیمے سے باہر تشریف لائے اور دشمنوں کے سامنے بچے کو کرتے ہوئے کہا کہ دشمنوں، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس چھوٹے سے علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ دودھ پینے والا بچہ، یہ شیر خوار بچہ، یہ بالکل معصوم بچہ جس کو اپنے آپ کا پتہ نہیں، اپنے جسم سے یہ مکھی نہیں اڑا سکتا، اس کو کیا پتا ہے لڑائی کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا ہے انتقام کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا ہے جہاد کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا ہے بدلہ کیا ہوتا ہے۔ اس بچے پر تھوڑا ترس کھا لو، اس بچے کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، اس بچے کے لیے کچھ تھوڑی سی کھانے کے لیے چیز دے دو، لیکن بدبختوں کو ترس نہیں آیا، بلکہ بدبخت نے تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے سینے پر پیوست ہو کر حضرت امام حسین کے بازو میں جا کر لگا۔ حضرت امام حسین نے تیر کو نکالا اور پھینکا، علی اصغر کے جسم سے خون کا فوارہ نکلا۔ امام حسین نے چلو میں خون لے کر آسمان کی طرف پھینکا اور پھینک کر کہا یا اللہ، یہ تو ایک علی اصغر تھا، میرے ہزاروں علی اصغر ہوتے تیرے راستے میں قربان کر دیتا۔ یہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا، یہ قوت و بہادری تھی، یہ علی کے اولاد تھی۔ علی خود جنگجو آدمی تھے، علی خود کیا تھے؟ علی خود جنگجو بہادر آدمی تھے۔ بہادر کی اولاد بھی اکثر بہادر ہی ہوا کرتی ہے۔ بہادر کی اولاد کیا ہوتی ہے؟ بہادر ہوتی ہے۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا پیاسا رلایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا پیاسا رلایا
محمد کے اختر پہ لاکھوں سلام، اس محمد کے اختر پہ لاکھوں سلام، جس کا جنت سے جوڑا مگایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا مگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کر لیا نوش شہادت کا جام، کر لیا نوش شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ دھوکے کے ساتھ بلایا، پھر آپ کو شہید کی، پھر آپ کو شہید کیا دھوکے کے ساتھ۔ قیامت تک ایسی شہادت آپ کو نہیں ملے گی۔ تاریخ میں اس شہادت کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے، اس قسم کی شہادت کی کوئی مثل و مثال نہیں ہے۔ بڑی شہادتیں موجود ہیں تاریخ میں، لیکن اس قسم کی کوئی بھی شہادت آپ کو نہیں ملے گی۔ دریائے فرات پر کربلا کا میدان ہے، آپ حضرات کی توجہ ہے، دریائے فرات پر کربلا کا میدان ہے، کونے میں دریا ہے، بالکل کنارے پہ دریا ہے، لیکن پانی بند ہے، پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے۔ 10 دن آپ پانی کے بغیر رہے، 10 دن تک آپ کو پانی نہیں ملا، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہے۔ ہمیں جو سبق ملتا ہے اس شہادت سے، ایک نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہے۔ پانی کے بغیر، کھانے کے بغیر، کافروں کے مقابلے کے باوجود، دشمن کے خوف کے باوجود ایک نماز بھی آپ کی قضا نہیں۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ایک نماز قضا نہیں ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ایک نماز بھی آپ نے نہیں چھوڑی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر قلم کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیا ہوا؟ سر قلم کرنے کا حکم دیا گیا۔ آخری وقت تک آپ نے کوشش کی کوئی معاہدہ ہو جائے، آخری وقت تک آپ نے مذاکرات کی کوشش کی، آخری وقت تک آپ نے ابن زیاد سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن درمیان میں ایک شخص تھا جس کا نام شمر تھا، اس نے شروع سے یہی رٹ لگائی کہ امام حسین کو اور اس کے خاندان کو قتل کرو تاکہ سرمایہ، اقتدار، مالداری، تمام اعزاز ہمیں ملے، اور یہی بات ابن زیاد کے ذہن میں بیٹھ گئی، اور اس نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر قلم کرنے کا حکم دیا گیا۔ سیدنا امام حسین کو پتہ چلا کہ میرے سر قلم کرنے کا حکم دیا گیا، آرڈر جاری کر دیا گیا۔ آپ نے ساری رات عبادت میں گزار دی۔ کس میں گزار دی؟ ساری رات عبادت میں گزار دی، ساری رات ریاضت میں گزار دی، ساری رات اللہ کی حمد و ثنا میں گزار دی، ساری رات اللہ کی بڑائی میں گزار دی، ساری رات اللہ کی تعریف میں گزار دی۔ جب صبح اٹھے آپ نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنی عورتوں کے خیمے میں چلے گئے، اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اپنی عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، یقیناً آج ہمارے
ہمارا آخری دن ہے، ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے، یہ لوگ ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم سے انتقام لینا چاہتے ہیں، ہمارا نام ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً آج کا دن ہمارا آخری دن ہوگا، اس سے آگے کیا ہوگا مجھے پتا نہیں، لیکن اس بات کا مجھے پتا ہے، لیکن جب میں مر جاؤں میری لاش پہ ویلا کوئی نہ کرے، میری لاش پہ رونا دھونا کوئی نہ کرے، میری لاش پہ سینہ کوبی کوئی نہ کرے، میری لاش پہ ماتم کوئی نہ کرے، کیونکہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو سینہ کوبی کرے، جو ماتم کرے، اپنے بالوں کو نوچے، اپنے سینے پر مارے، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، وہ میری امت سے خارج ہے، اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تنسلک نہیں ہے، وہ میری امت سے بالکل خارج ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی، پھر کربلا کے میدان میں کودے مولی گاجر کی طرح کافروں کو کاٹتے ہوئے، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا، بزدل تھے، کم ظرف تھے، ڈرپوک تھے، پیچھے سے وار کرتے تھے، پیچھے سے وار کرتے۔ سیدنا امام حسین شہید کر دیا گیا، سیدنا امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد آپ کے لاش کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، آپ کا سر علیحدہ کر دیا گیا، آپ کا دڑ علیحدہ کر دیا گیا۔ قیامت کی صبح تک ایسا ظلم آپ کو نہیں ملے گا، قیامت کی صبح تک ایسی شہادت آپ کو نہیں ملے گی، قیامت کی صبح تک ایسا خون آپ کو نہیں ملے گا، قیامت کی صبح تک ایسی دلیری آپ کو نہیں ملے گی۔ جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی لے کر چلا گیا، اپنی عورتوں کو بھی لے کر چلا گیا، اپنے خاندان کو بھی لے کر چلا گیا، اپنے بوڑھوں کو بھی لے کر چلا گیا، اپنے نوجوانوں کو بھی لے کر چلا گیا، اپنے بچوں کو بھی لے کر چلا گیا، اپنے سارے خاندان کو لے کر چلا گیا۔ کس لیے چلا گیا؟ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے چلا گیا، اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے چلا گیا، اپنے نانا کے دین کے نام کے لیے چلا گیا، دین کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے سارا خاندان ذبح ہو گیا، لیکن اپنے نانا کے دین کو بچا لیا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد آپ کی لاش کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ کتنے ٹکڑے کیے گئے؟ آپ کی لاش کے 2 ٹکڑے کیے گئے، آپ کا سر علیحدہ اور آپ کا جسم علیحدہ۔ سر علیحدہ ہے، جسم علیحدہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کس کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہیں؟ یہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہیں کہ جس کا اوپر والا حصہ رسول اللہ کی طرح ہے، جس کا نیچے والا حصہ دوسرے بھائی کی طرح ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اٹھایا۔ وہ کون تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اپنی رانوں پر بٹھایا؟ وہ کون تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہا؟ وہ کون تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سونگ کر بتایا کہ مجھ کو ان کے سروں سے جنت کی خوشبو آتی ہے؟ وہ کون تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ابا علم کا دروازہ ہے؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاہم علی، یہ ان کا باپ دنیا کا سب سے بڑا جج ہے؟ وہ کون تھے جن کی ماں کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ ان کی ماں جنت کی حوروں کی سردار ہے؟ وہ کون ہیں؟ آج کربلا کے میدان میں ان کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ یہ 2 وہ شہزادے ہیں، 2 وہ لاڈلے ہیں، 2 وہ خاص انسان ہیں۔ جب رسول اللہ سجدے میں جاتے، اوپر بیٹھ جاتے، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب یہ 2 شہزادے آپ کی پیٹھ سے نہ اٹھتے، آپ زمین سے سر نہ اٹھاتے، سر مبارک تا سجدے میں نماز سرور پڑھا رہے تھے، سر مبارک تا سجدے میں نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، پشتے نبی پہ چڑھ کر زمانے بھر کو یہ بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی کریں گے محبت اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔
سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جمعے کا دن ہے بدبختو، ہر خطیب منبر پر بیٹھ کر میرے نانا اور میرے نانے کی اولاد پر درود پڑھ رہا ہے، تم مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہو۔ ہر بندہ، قسمت کی بات ہے، جمعے کا دن ہے، توجہ ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کا وقت ہے، 10 محرم کا دن ہے، اور سر سجدے میں ہے۔ سر کہاں ہے؟ سر سجدے میں ہے، لیکن زمین پر گرم ریت ہے۔ زمین پر کیا ہے؟ زمین پر گرم ریت ہے۔ آپ کی روح کو نکالا گیا، آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی، اتنی خوش نصیب ملاقات، اتنی خوش نصیب شہادت ہے، اتنی عظیم شہادت ہے، قیامت کی صبح تک ہمیں ایسی شہادت نہیں مل سکتی ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا ہے۔ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کوئی حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا یزید کو، لیکن سر حسین ملا یزید کو، لیکن شکست یہ ہوئی کہ جھکا ہوا نہ ملا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں امام حسین، اہل بیت، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔